دیکھیے وہی پہلے متن دیکھ لیجئے. وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ سَعِدُوا فِي مَنَاهِجِ الصِّدْقِ بِالتَّصْدِيقِ وَصَعِدُوا فِي مَعَارِجِ الْحَقِّ بِالتَّحْقِيقِ. گزشتہ اسباق میں متن چل رہا تھا کہ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنْ أَرْسَلَهُ هُدًى، کہ رحمت اور سلامتی ہو اس ذات پر جس کو اللہ نے ہدایت بنا کر بھیجا. اور ہوا بالاہتداء حقیق، اور وہ اس لائق ہے کہ اس سے ہدایت حاصل کی جائے. ونورا بہ الاقتداء یلیق، جس کو اللہ نے ایسا نور بنا کر بھیجا کہ ہم انہی کی پیروی کریں، یہ ہمارے مناسب ہے. وَعَلَىٰ آلِهِ، تو آگے آل کا لفظ آ رہا ہے. آلہ، اور ان کی آل پر، اور رحمت اور سلامتی ہو علی آلہ، علی آل محمد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضمیر راجع، جہاں پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا تھا من ارسلہ، وہ ذات جس کو اللہ نے بھیجا، تو یہ ضمیر اسی کو راجع جس کو اللہ نے بھیجا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب آل کسے کہتے ہیں تو یاد رکھیے اس میں علماء کے کئی اقوال ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ آل نبی، آل محمد سے مراد جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، آپ کی بیویاں، یعنی امہات المؤمنین مراد ہیں. بھائی ایک قول یہ ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ آل محمد سے مراد جو ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم مراد ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ آل محمد سے مراد بنو عبد المطلب میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں. عبد المطلب حضور کے دادا تھے، یعنی دادا سے نیچے نیچے جو حضور کے قریبی رشتہ دار ہیں وہ کیا ہیں؟ آل محمد، آل نبی. جبکہ بعضوں نے کہا کہ بنو عبد المطلب نہیں بلکہ بنو ہاشم. ہاشم یہ عبد المطلب سے اوپر حضور کے ایک دادا گزرے ہیں. بھائی تو ان کی جو اولاد ہے وہ قریبی رشتہ دار حضور علیہ السلام کے. دادا قریب ہوئے تو اس میں تھوڑے لوگ آئیں گے، اور جتنا اوپر جائیں گے خاندان پھیلتا جائے گا یا نہیں؟ ٹھیک ہے، جتنی پشتیں بڑھ جائیں گی نیچے اتنا ہی پھیل جائے گا. تو بعضوں نے کہا کہ بنو عبد المطلب کے اندر حضور کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ مراد ہیں آل نبی سے. جبکہ بعضوں نے کہا بنو عبد المطلب نہیں بلکہ بنو ہاشم کے اندر جو قریبی رشتہ دار ہیں. تو اس میں دیکھو تعداد بڑھ گئی رشتہ داروں کی، کیونکہ ہاشم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام. جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ آل محمد سے مراد جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں، یعنی تمام مسلمان جو دین اسلام پر ہیں، وہ سب چاہے وہ نیک ہو چاہے گناہ گار ہو، یہ سب کس میں داخل ہیں؟ آل محمد میں. جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ تمام مسلمان نہیں بلکہ متقی مسلمان، متقی مومنین مراد ہیں. بھائی اور ہر ایک کے اپنے دلائل بھی ہیں. بھائی جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من آل محمد، آل محمد کون ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل تقی، ہر متقی. آل محمد کون ہے؟ ہر متقی، یعنی ہر متقی مسلمان ہے. جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ متقی مومنین نہیں بلکہ آل محمد سے مراد جو ہیں وہ علماء ہیں، اہل ایمان میں سے جو علماء ہیں تو وہ مراد ہیں آل محمد سے. معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ تمام مسلمان مراد لیں
تو تمام آ گئے. متقی مسلمان لیں تو دائرہ چھوٹا ہو گیا، صرف متقی مومنین رہ گئے، گناہگار نکل گئے. اور اگر صرف علماء مراد لیں تو دائرہ اور چھوٹا ہو گیا، عام متقی مومنین بھی نکل گئے، صرف کون رہ گئے؟ علماء. جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ آل محمد سے مراد عام علماء بھی نہیں ہیں بلکہ مجتہدین علماء مراد ہیں، جو اجتہاد کرنے والے ہیں، یعنی ائمہ وغیرہ مراد ہے، جو خود قرآن و حدیث میں غور کر کے مسائل کو نکالتے ہیں. تو عام علماء نہیں مراد بلکہ علماء مجتہدین مراد ہیں. بھائی یہ تو میں نے چند اقوال ذکر کیے، اور بھی اقوال ہیں علماء کے. آل اور اہل یہ لفظ ہماری کتابوں میں عام استعمال ہوتا ہے. اس کی اگر آپ نے تفصیل دیکھنی ہو تو والد صاحب شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالی، ان کی اس پر باقاعدہ 2 تصانیف ہیں. بھائی ایک چھوٹی ہے لطائف البال فی الفروق بین الاہل والآل، اور ایک ہے النہج السہل. النہج السہل، نہج راستے کو کہتے ہیں، النہج السہل آسان راستہ الی مباحث الآل والاہل. تو وہاں آپ کو ان کی پوری تفصیل مل جائے گی کہ کن کا قول ہے، ان کے دلائل کیا ہے، اور پوری تفصیل وہاں ہوگی. اچھا دیکھیے اب کتاب پر وعلی آلہ، اور رحمت اور سلامتی ہو. اس کا علی آلہ کس پر عطف ہے؟ ما قبل میں آیا تھا علی من ارسلہ، یہ اس پر عطف ہے. اور رحمت اور سلامتی ہو علی آلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ پر الَّذِينَ سَعِدُوا، جو نیک بخت ہوئے، جو کیا ہوئے؟ نیک بخت ہوئے، کامیاب ہوئے، خوش قسمت ہوئے. فی مناہج الصدق، مناہج جمع ہے منہج کی، راستے کو کہتے ہیں. ابھی جیسے گزرا نہج اور منہج، تو مناہج صدق سچ کے راستے، بالتصدیق تصدیق کی وجہ سے. تصدیق کا معنی ہے ایمان لانا. تصدیق کا کیا معنی ہے؟ ایمان لانا، مان لینا. یعنی جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کر آئے ہیں اس سارے کی تصدیق کر لینا کہ یہ حق، یہ سچ فرما رہے ہیں، میں اس پر ایمان لاتا ہوں. تو تصدیق کسے کہتے ہیں؟ ایمان کو مان لینا. تو رحمت اور سلامتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ سَعِدُوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ پر سعیدو، جو نیک بخت ہوئے، جو خوش قسمت ہوئے، فی مناہج الصدق سچائی کے راستوں میں نیک بخت ہوئے. بالتصدیق ای بسبب التصدیق، یہ با سببیہ ہے، تصدیق کی وجہ سے. وہ نیک بخت کیوں ہوئے سچائی کے راستوں میں؟ تصدیق کی وجہ سے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے. اگر ایمان نہ لاتے تو پھر کوئی بھی کامیابی کی صورت نہیں تھی. لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت کی، اور اس راستے میں ایسی ایسی قربانیاں دیں کہ انسان سنتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے. معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور رحمت اور سلامتی حضور علیہ السلام کے ان صحابہ پر جو نیک بخت ہوئے سچائی کے راستوں میں، بالتصدیق ایمان لانے کی وجہ سے، تصدیق کی وجہ سے. وَصَعِدُوا فِي مَعَارِجِ الْحَقِّ، صعیدہ صعود کا معنی ہے اوپر چڑھنا. معارج جمع ہے معراج کی، یہ سیڑھی کو کہتے ہیں. وَصَعِدُوا، اور وہ صحابہ جو چڑھ گئے، یہ سعیدو پر عطف ہے نا، جو ماقبل میں سعیدو آیا تھا. وَصَعِدُوا، اور وہ صحابہ جو کہ چڑھ گئے، فی معارج الحق، حق کی تمام سیڑھیوں پر، بالتحقیق یقینی طور پر. جو حق کی تمام سیڑھیوں پر چڑھ گئے یقینی طور پر، بالتحقیق کا معنی تھا یقینی طور پر، یعنی ان کا یہ چڑھنا یقینی ہے، اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زید یقیناً کھڑا ہے، دیکھا کیا معنی؟ میری اس بات میں کوئی شک اور شبہ نہیں. تو یہاں بھی اسی طرح بالتحقیق کا کیا معنی ہے؟ بالیقین. بھائی تو وہ چڑھ گئے حق کی تمام سیڑھیوں پر، بالتحقیق یقینی طور پر.
اس میں کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں. یہاں تک ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ پھر ایک دفعہ دیکھ لو. اور رحمت اور سلامتی و حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور آپ کے ان صحابہ پر جو نیک بخت ہوئے سچائی کے راستوں میں تصدیق کی وجہ سے، ایمان لانے کی وجہ سے، وَسَعِدُوا فِي مَعَارِجِ الْحَقِّ بِالتَّحْقِيقِ، اور وہ چڑھ گئے حق کی تمام سیڑھیوں پر بالتحقیق، یقینی طور پر، یعنی ان کا حق کی تمام سیڑھیوں پر چڑھنا یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اب آئیے شرح پر. قولہ وعلی آلہ، مصنف کا قول وعلی آلہ، وعلی آلہ. اصلہ اہل بدلیل اہیل. شارح آپ کو آل کی اصل بتلا رہے ہیں کہ اصل اس کی کیا تھی، اس کا مادہ کیا تھا. کہتے ہیں اہل، اس کی اصل اہل ہے، یعنی حمزہ، ہا اور لام. اور دلیل اس کی کیا ہے؟ بدلیل اہیل، یہ اضافت بیانی ہے. وہ دلیل کیا ہے؟ یہ اہیل ہے، یہ تصغیر ہے، تصغیر. جی بھائی بعض یاد رکھیے، بعض اوقات مضاف الیہ جو آگے آتا ہے نا، وہ مضاف کا بیان کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ غلام زیدین، زید کا غلام. یہاں تو بیان نہیں ہو رہا، یہاں تو بتلایا جا رہا ہے کہ غلام منسوب ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو آگے مضاف الیہ ہوتا ہے وہ مضاف کو بیان کرتا ہے. ما قبل بھی آیا بدلیل، دلیل کی وجہ سے. بھائی وہ کون سی دلیل ہے؟ اہیل. وہ دلیل کیا ہے؟ اہیل. یہ تصغیر کا صیغہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ اضافت بیانی ہے اور اسی دلیل کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ دلیل کیا ہے؟ اہیل ہے. بھئی یاد رکھیے، ایک ضابطہ لکھ لیجئے بھئی اپنی کاپیوں پر، یہ آپ کو ہر وقت یاد ہونا چاہیے. لکھیے بھئی، التصغیر والتکسیر. التصغیر صاد اور غین ہے درمیان میں بھئی. التصغیر والتکسیر، اس میں کاف چھوٹا ہے، سین یا را. التصغیر والتکسیر یردانی، یردانی الاشیاء، الاشیاء، الاشیاء الى، الى اصولها، اصول صاد کے ساتھ ہے، اصولها. جی ضابطہ لکھ لیا. التصغیر والتکسیر یردان الاشیاء الى اصولها. یہ ایک ہی ضابطے میں نے دو ضابطے ذکر کر دیے، چاہے تو الگ الگ کر دیں. التصغیر یرد الاشیاء الى اصولها، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور چاہے اور دوسرا کر دیں التکسیر، تو چاہے الگ الگ ضابطے کی صورت میں یاد کر لیں، بہتر یہ اکٹھا ہی رکھیں. التصغیر والتکسیر یردان الاشیاء الى اصولها. تصغیر، دیکھو ترجمہ سنو. تصغیر اور جمع تکسیر، یردانی، یہ دونوں لوٹا دیتے ہیں الاشیاء، چیزوں کو، الی اصولها، ان کی اصلوں کی طرف. تصغیر اور جمع تکسیر. تصغیر جانتے ہیں یا نہیں؟ فعیل وزن پر عموماً آتی ہے تصغیر کا صیغہ. اور تکسیر، جمع تکسیر جانتے ہو کہ نہیں بھائی؟ ایک جمع سالم ہے جس میں مفرد کا وزن سلامت رہتا ہے، اور ایک جمع تکسیر ہے جس میں مفرد کا وزن ٹوٹ جاتا ہے، جیسے رجلن کی جمع رجال. بھائی دیکھو رجل کا وزن ٹوٹ گیا سارا. تو یاد رکھیے یہ بہت قیمتی ضابطہ ہے. عربی میں آپ نے اگر کسی چیز کی اصل کا پتہ لگانا ہے، کسی لفظ کی، آپ کے پاس ایک لفظ ہے، آپ پتہ چلانا چاہتے ہیں کہ یہ اصل میں کیا تھا، تو یوں کرو، اس کی تصغیر نکال لو، آپ کو اس کے مادے کا اور اصل کا پتہ چل جائے گا. یا یوں کرو، اس کی جمع تکسیر بنا لو، اس کی جمع تکسیر دیکھ لو کیا استعمال ہوتی ہے عربی میں، تو اس سے آپ کو اس کی اصل کا پتہ چل جائے گا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے مثلا دیکھو، ارض،
ارض ضاد کے ساتھ زمین کو کہتے ہیں عربی میں، اور یہ عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے، حالانکہ مؤنث کی کوئی علامت ساتھ ملی ہوئی نہیں، نہ گول تا ہے نہ الف ہے، تو یہ عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ تو اب ہم اس کی اصل دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی اصل کیا ہے، یہ کیوں مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ دیکھا تو اس کی تصغیر جو عربی میں استعمال ہوتی ہے، عرب جو استعمال کرتے ہیں وہ اریضتن ہے، فعیلتن، اریضتن۔ دیکھو تصغیر میں گول تا آ گئی یا نہیں، دیکھا معلوم ہو یہ لفظ کیا ہے، اصل میں اس میں گول تا تھی، مؤنث، اسی لیے یہ عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی۔ اسی طرح جمع تکسیر کے ذریعے بھی اصل کا پتہ چلتا ہے۔ مثلا میں پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ دینار کی اصل کیا ہے، اصل کیا ہے، تو میں نے اس کی جمع تکسیر نکالی۔ جمع تکسیر کیا ہے؟ دنانیر، دنانیر۔ دیکھو دو نون آ رہے ہیں، دنانیر، اور دینار میں تو ایک نون ہے۔ معلوم ہوا یہ دینار اصل میں دینار تھا۔ کیا تھا؟ دینار، دو نون تھے بھائی۔ پھر دو نون جب جمع، دو حرف ایک جنس کے جمع ہو جائیں تو کبھی کبھار عرب یوں کرتے ہیں، ایک کو حرف علت سے بدل دیتے ہیں ماقبل کے مطابق، یا وغیرہ سے۔ تو یہاں بھی پہلے نون کو یا سے بدل دیا تو کیا بن گیا؟ دینار۔ تو دینار کی اصل کیا ہے؟ دینار، دو نون ہیں، نون مشدد۔ اور کیسے پتا چلا؟ جمع تکسیر سے۔ جمع تکسیر اس کی کیا ہے؟ دنانیر۔ تو یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، جب بھی کسی لفظ کی اصل کا پتہ چلانا ہے، یا اس کی تصغیر کی طرف چلے جاؤ یا جمع تکسیر کی طرف، آپ کو اس کی اصل کا پتہ چل جائے گا۔ تو یہاں پر بھی مصنف آل کی اصل بتلا رہے ہیں، کہتے ہیں اصلہ اہل، آل اصل میں کیا تھا؟ اہل تھا، بدلیل اہیل۔ کون سی دلیل؟ دلیل کیا ہے؟ اہیل، یعنی اس کی تصغیر کیا آتی ہے؟ آل کی تصغیر اہیل استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ درمیان میں ہا ہے، حالانکہ آل میں تو کوئی ہا نہیں ہے، توجہ ہے، آل میں تو کوئی ہا نہیں، لیکن تصغیر میں ہا ہے۔ معلوم ہوا یہ اصل میں کیا تھا؟ اہل، اہل۔ پھر کیا کیا؟ اس ہا کو خلاف القیاس، قانون کوئی نہیں، خلاف القیاس، کس سے بدلا؟ حمزہ سے۔ کیا بن گیا؟ اعلن۔ پھر اس دو حمزہ جب جمع ہو جائیں، آپ نے قانون پڑھا ہے صرف میں کہ دوسرے حمزہ کو پہلے کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیتے ہیں۔ تو پہلے حمزہ پر زبر ہے، اس زبر کے مناسب حرف علت کون سا؟ الف، تو اس کو الف سے بدلا، کیا بن گیا؟ آلن۔ ترتیب سمجھ میں آ گئی کہ یہ آلن اصل میں کیا تھا؟ اہلن۔ پھر کیا بنا؟ اعلن، حمزہ سے بدل گئی ہا، پھر کیا بنا؟ آلن۔ تو یہ دلیل ہے کہ اس کی تصغیر اہیل آتی ہے۔ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی لفظ بنتا ہے تو ہمیشہ ثقیل سے خفیف کی طرف جاتے ہیں۔ کوئی لفظ جس کی ادائیگی دشوار ہو، اس کو چھوڑ کر کس کی طرف جاتے ہیں؟ خفیف، جس کی ادائیگی آسان ہو۔ اور یہاں آپ برعکس کر رہے ہیں، ہا کا پڑھنا آسان، اور اعلن دیکھو کتنا مشکل ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو انسان کو جھٹکا لگتا ہے اعلن، تو یہ حمزہ کا پڑھنا تو ثقیل ہے، تو آپ خفیف سے کس کی طرف چلے گئے؟ ثقیل کی طرف، حالانکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ تو جواب اس کا پھر علماء یہ دیتے ہیں کہ اہلن سے ہم اعلن کی طرف گئے، یہ اگرچہ خلاف قیاس ہے، لیکن ہمارا مقصد اعلن پہ رکنا نہیں تھا، ہم نے پہنچنا تھا آلن تک، اور آلن تو بہت ہی خفیف ہے، ایک ہے اہلن ایک ہے آلن، دیکھو کتنی آسانی سے ادا ہوتا ہے۔ تو ہم نے پہنچنا کہاں تک تھا؟ آل تک۔ تو درمیان میں اگر ثقیل کا واسطہ آ بھی گیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال جو نتیجہ آخر میں آیا وہ بہت خفیف ہے بھائی، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں قولہ وعلی آلہ اصلہ اہل، اس کی اصل جو ہے اہل ہے، بدلیل اہیل، اہیل دلیل کی وجہ سے، خص استعمالہ فی الاشراف، خص استعمالہ، استعمال اس کا حمزہ وصلی ہے، وصلی، باب افتعال ہے نا، باب افعال کے علاوہ باقی سب ابواب کے حمزہ کیا ہیں؟
وصلی ہیں، وہ درجہ عبارت میں گر جاتے ہیں، لیکن عموماً طلباء گراتے نہیں ہیں، تو یہاں بھی یہ حمزہ گرے گا، تو کیسے پڑھیں گے؟ خصص اعمالہ، خصص اعمالہ، طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ اور خاص کیا گیا، اس کا استعمال خاص ہے فی الاشرافی، معزز لوگوں میں۔ اشراف جمع ہے شریف کی۔ شریف بھائی اردو والا شریف نہیں، اردو میں تو شریف سادہ آدمی کو کہتے ہیں، عربی میں شریف کا معنی ہے معزز آدمی، شرف والا۔ شریف کا کیا معنی؟ معزز آدمی، شرف والا، بڑا آدمی، اس کو شریف کہتے ہیں بھائی۔ تو اس کی جمع کیا؟ اشراف۔ بتلا رہے ہیں بھائی کہ یہ جو آل کا لفظ ہے یہ ہر جگہ نہیں بولا جاتا، یہ صرف معزز لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اہل کا لفظ سب کے لیے بولا جاتا ہے، اہل حجام، حجام کے گھر والے، تو یہ اہل کا لفظ عام ہے، وہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، چھوٹے ہوں یا بڑے، لیکن آل کا لفظ صرف بڑے اور معزز لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر چاہے یہ شرافت جو ہے، یہ معزز ہونا دینی اعتبار سے ہو یا صرف دنیاوی اعتبار سے ہو۔ کس اعتبار سے ہو یہ معزز ہونا؟ دینی اعتبار سے ہو، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دینی اعتبار سے معزز ہے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں آپ معزز ہیں، دنیا میں بھی معزز اور آخرت میں بھی معزز۔ یا یوں کہہ لو کہ معزز ہونا عام ہے، چاہے دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے ہو یا صرف دنیا کے اعتبار سے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے سب سے معزز ہیں، اس لیے ان کے لیے آل کا لفظ استعمال کیا، آل النبی، آل محمد۔ اور یا صرف دنیاوی اعتبار سے کوئی معزز ہو، جیسے کہتے ہیں آل فرعون، اب فرعون بادشاہ تھا، دنیاوی اعتبار سے معزز تھا، اگرچہ گمراہ تھا بھائی۔ تو اہل کا لفظ عام ہے، معزز کے لیے بھی بولتے ہیں اور غیر معزز کے لیے بھی، یوں کہ بڑے آدمی کے لیے بھی بولتے ہیں اور چھوٹے آدمی کے لیے بھی، لیکن آل کا لفظ صرف کس کے لیے بولتے ہیں؟ معزز آدمی کے لیے۔ یہ معنی ہے خصص استعمالہ فی الاشرافی، کہ اس آل کا استعمال خاص ہے فی الاشرافی، معزز لوگوں میں۔ وآل النبی عطرتہ المعصومون۔ اچھا، آل نبی سے کیا مراد ہے؟ میں نے آپ کو کئی اقوال بتا دیے، یہ اس کا معنی بیان کر رہے کہ آل نبی جو ہے عطرتہ، عطرت کہتے ہیں اولاد اور نسل کو، کہ آل نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور نسل ہے، المعصومون، جو معصوم ہیں، جو گناہوں سے محفوظ ہیں، جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا بھائی، کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں بھائی، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ معصوم صرف انبیاء ہیں، انبیاء کی اللہ کی طرف سے حفاظت کی جاتی ہے، ہر گناہ سے ان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور پھر اس میں علماء کے مختلف اقوال، بعض کہتے ہیں کہ نبوت ملنے سے پہلے نبی سے صغیرہ گناہ ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پیارا مذہب علماء دیوبند کا ہے۔ علماء دیوبند فرماتے ہیں کہ نبی سے نبوت ملنے سے پہلے بھی کوئی صغیرہ گناہ نہیں ہو سکتا، اور نبوت ملنے کے بعد بھی کوئی صغیرہ گناہ نہیں ہو سکتا۔ کبیرہ کی تو بات ہی چھوڑو، نبوت سے پہلے صغیرہ گناہ بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ احناف علماء دیوبند مزید ایک قدم آگے پیغمبروں کی عصمت بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبوت سے پہلے پیغمبر سے صغیرہ گناہ نہیں، ناپسندیدہ کام بھی نہیں ہو سکتا، گناہ نہ ہو لیکن ہو کیا؟ ناپسندیدہ کام، وہ بھی پیغمبر سے نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب خانہ کعبہ کے سیلاب سے نقصان پہنچا اور پھر قریش نے حلال مال جمع کیا اور پھر خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے بچے تھے، 7-8 سال یا 10 سال کے بچے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور بچوں کے ساتھ اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے، جو پتھر وغیرہ تھے دیواروں میں لگنے تھے، وہ پتھر لے کر آ رہے تھے، اور وہ پتھر وہ کندھے پر رکھ کر لاتے تو کندھے پر ظاہر سی بات ہے تکلیف ہوتی، اور وہ جاہلیت کا زمانہ تھا،
اس زمانے میں بڑے کا ننگا ہونا عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، تو بچے کی تو بات ہی نہ کریں، اس کو تو بالکل بھی کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو بعض لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر شفقت کرتے ہوئے، جو بڑے تھے، کہ بچہ اینٹیں لے کر آ رہا ہے، اس کے کندھے 7-8 سال کا ہے، کندھے پر درد ہو رہا ہوگا، تو کہا بھئی یہ جو آپ نے تہبند باندھا ہوا ہے، حضور نے صرف تہبند باندھا ہوا تھا، قمیض وغیرہ نہیں، یہ تہبند باندھا ہے، یہ اتار کے کندھے پہ رکھ لو تاکہ تمہیں چوٹ نہ لگے، درد نہ ہو۔ تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ چھوٹے تھے، بچے تھے، اور آپ وہ تہبند اتارنے لگے کہ میں اس کو کندھے پر رکھتا ہوں، تو غیب سے آواز آئی، مت کرنا، یا نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم حیران ہو گئے کہ یہ آواز کہاں سے آئی، حیران ہوئے، ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آ رہا۔ پھر دوبارہ وہ تہبند اتار کر کندھے پر رکھنے لگے، پھر آواز آئی کہ نہ کرو۔ حضور علیہ السلام اور زیادہ پریشان ہو گئے، کوئی شخص نظر نہیں آ رہا اور یہ کون مجھے منع کر رہا ہے۔ تیسری دفعہ پھر وہ تہبند کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ اس کو اتاروں اور کندھے پہ رکھوں، تو ایک کڑکتی ہوئی آواز آئی کہ ہم تمہیں منع کر رہے ہیں اور تم پھر اس کو اتار رہے ہو۔ اتنی خوفناک کڑکدار آواز تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو دیکھا، یہ ایک نامناسب کام تھا، اگرچہ بچے تھے لیکن ننگا ہونا کیا تھا، گناہ نہیں تھا، لیکن نامناسب تھا، بچے تھے، بچہ تو مکلف ہی نہیں ہے، لیکن اس سے بھی ان کو روکا گیا، ان کی حفاظت کی گئی۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ اس زمانے میں میلے وغیرہ لگتے تھے جس میں لوگ اکٹھے ہوتے اور اس میں کھیل تماشے وغیرہ ہوتے تھے، جیسے آج کل میلوں میں ہوتے ہیں۔ تو اس زمانے میں کوئی میلہ وغیرہ تھا قریب ہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے تھے، 8-10-12 سال کے ہوں گے، تو بچوں نے کہا کہ وہاں میلے میں تم نہیں آئے، تم بھی آنا، حضور نے وعدہ کیا کہ آج میں ضرور آؤں گا۔ تو کہتے ہیں چل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید نیند آ گئی، ایک جگہ درخت کے نیچے بیٹھے اور وہیں سو گئے، صبح تک سوئے رہے، تو رات کو وہ تماشے گزر گئے۔ تو اس طرح 2-3 دفعہ دن ایسا ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر دفعہ سو جاتے۔ تو حالانکہ اب یہ کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن کیا تھا، پیغمبر کے شان کے مناسب نہیں تھا، تو اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی گئی۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو میں نے کیا بیان کیا کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ معصوم صرف انبیاء ہیں، اور صرف صغیرہ گناہوں سے ہی نہیں معصوم، بلکہ ناپسندیدہ کاموں سے بھی معصوم ہیں، محفوظ ہیں۔ معصوم کا معنی محفوظ سے بھی محفوظ ہیں، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی۔ جبکہ میں نے آپ کو شروع میں ذکر کیا تھا کہ یہ شارح شیعہ ہے، بھائی شیعہ ہے، اور شیعہ کے نزدیک اماموں کا درجہ نبیوں سے بڑھ کر ہے۔ ان کی کتابوں میں صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہمارے 12 امام ہیں، ان کا درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی جتنے انبیاء ہیں ان سب سے بڑھ کر ہے۔ تو اسی اعتبار سے انہوں نے یہ لکھا اپنے مذہب کے مطابق کہ وہ آل النبی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل جو ہے، عترتہ المعصومون، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اولاد ہے المعصومون، جو معصوم ہیں، گناہوں سے محفوظ ہیں۔ آگے دیکھیے بھائی، قولہ واصحابہ، اور رحمت اور سلامتی ہو کس پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر۔ تو اصحابہ سے کون مراد ہیں بتلا رہے ہیں، هم المؤمنون الذين ادركوا صحبة النبي علیہ السلام مع الایمان۔ هم المؤمنون، وہ مومن ہیں، الذین ادرکوا، جنہوں نے پایا، جنہوں نے حاصل کیا کس چیز کو، صحبت النبی علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو، مع الایمان، ساتھ کس کے، ایمان سے۔ صحابی یاد رکھیے، صحابی وہ شخص ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور پھر اسی ایمان پر اس کا انتقال ہوا، اس کو کیا کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں، صحابی۔ تو کہتے ہیں وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ أَدْرَكُوا صُحْبَةَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعَ الْإِيمَانِ، وہ مومنین ہیں جنہوں نے پایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو
مال ایمان، یہ ساتھ کس کے؟ ایمان کے ساتھ. اور میں نے بتلایا کہ اسی ایمان پر انتقال بھی ضروری ہے بھائی، اسی پر کیا ہو؟ انتقال بھی ہو اسی ایمان کی حالت میں بھائی. یاد رکھیے صحابہ کا مقام بڑا اونچا ہے بھائی، بہت اونچا مقام ہے. دنیا کا بڑے سے بڑا ولی بھی کسی ادنا سے ادنا صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا ولی بھی ادنا سے ادنا صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. اور یہ صحابی کا یہ مقام کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے حالت ایمان میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے. تو جو ایک لمحے کی زیارت کر لے اس کو اتنا اونچا مقام ملتا ہے. تو جنہوں نے زندگیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزار دیں، شب و روز حضور کی صحبت سے فیضیاب ہوتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عظیم قربانیاں دیں، ان کا کیا مقام ہوگا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائی ہے. صحابہ کی محبت، صحابہ کا واسطہ نکال دو تو یہ دین بچتا ہی نہیں ہے. کیونکہ حضور کے بعد یہ دین ہم تک کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے. تو اگر صحابہ کو بیچ میں سے نکال دو تو تابعین کہاں سے لیا انہوں نے دین؟ حضور سے تو ان کی ملاقات ہوئی نہیں. تو سارا دین کیا ہے؟ سارے دین کی عمارت گر جاتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائی ہے. اور یہ بڑے پیارے لوگ، بڑے متقی لوگ، ایسے لوگ کہ اس زمین اور آسمان نے نہ ان سے پہلے ایسے لوگ دیکھے نہ اس کے بعد کبھی ایسے لوگ دیکھے. تو صحابہ کی الحمدللہ اللہ نے ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائی ہے. اس خوشی میں تو آج آپ کو کم از کم 2 رکعت نفل پڑھنے چاہیے بطور شکرانے کے کہ اللہ نے آپ کو صحابہ کی محبت نصیب فرمائی ہے. اللہ. اور شیعوں پر حیرت ہوتی ہے کہ وہ تمام صحابہ کو برا کہتے ہیں. اللہ ان کے سینوں کو بھی اسلام کے لیے کھول دے بھائی. اسلام تو محبتوں کا دین ہے، اللہ تک پہنچنے کا دین ہے، اور انسان کو اللہ تک پہنچاتا ہے، اور ہر شخص کے لیے محبت ہی محبت ہے اس کے اندر. اللہ اللہ. شیعہ اگر اپنے مذہب پر غور کر لیں خود ہی ان کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ نہیں ہے. تھوڑا سا بھی غور کر لیں، بشرطے کہ حق کے متلاشی ہوں. یاد رکھو اللہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ ہدایت صرف اسی کو دیتے ہیں جو ہدایت کو چاہتا ہے. جو ہدایت کو چاہے ہی نہ اللہ بھی اس کو ہدایت نہیں دیتے، اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتے. تو شیعہ اگر اپنے مذہب میں غور کر لیں خود ہی ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو شہید ہوئے بھائی. شہادت پر تو فخر کیا جاتا ہے، شہید کا ماتم نہیں کیا جاتا. اس پر تو فخر کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ان کو اتنا اونچا مقام نصیب فرما دیا، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. اور صحابہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی خلفائے راشدین اور صحابہ میں بے انتہا محبت تھی. محبت کا ذرا اندازہ تو لگاؤ. حضرت علی کے 3 بچوں کے نام، ایک کا نام ایک تو حسن اور حسین ہیں یہ 2، اس کے علاوہ ایک کا نام ابو بکر ہے، ان کے بیٹے کا نام، ایک ان کے بیٹے کا نام عمر ہے، ایک بیٹے کا نام عثمان ہے. دیکھو کتنی محبت تھی کہ کسی کے نام پر اپنے بچوں کا نام انسان اسی وقت رکھتا ہے جب اسے ان سے بے انتہا محبت اور عقیدت ہو. تو حضرت علی کے 3 بچوں کے نام، چنانچہ یہ جو واقعہ کربلا آتا ہے جہاں اور شہداء تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اولاد وغیرہ جو شہید ہوئی، وہیں ان کے حضرت علی کے دوسرے بیٹے ابو بکر، اسی طرح دوسرے بیٹے عمر اور تیسرے بیٹے عثمان، یہ تینوں بھی وہیں پر شہید ہوئے کربلا کے اندر.
کربلا کے اندر. تو حضرت علی کو تو ان صحابہ خلفائے راشدین سے اتنی محبت تھی کہ ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے. کتنی واضح دلیل ہے، کتنی واضح دلیل ہے. لیکن جس نے نہ ماننا ہو اس کے لیے بہت سے راستے ہیں، کوئی نہ کوئی وہ تعویل کر لیتا ہے. چنانچہ شیعہ پھر کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، یہ کسی اور کی نسبت سے رکھا. عمر نام رکھا اپنے بیٹے کا، یہ کسی اور کی نسبت سے رکھا. اور عثمان اپنے بیٹے کا نام رکھا، یہ کسی اور کی نسبت سے رکھا. حیرت کی بات ہے بھائی، حیرت کی بات ہے. 3 ہی خلفائے راشدین ہیں ان سے پہلے، اور تینوں کے نام پر وہ اپنے بچوں کے نام رکھ رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ کسی اور کے نام پر رکھا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کتنا واضح ہے، کتنا حق اتنا واضح ہے کہ بیان سے باہر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شیر خدا بھی کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت علی نے حضرت ابوبکر کی جو بیعت کی وہ تقیہ کیا، یعنی دل میں نہیں مانتے تھے، بس بظاہر بیعت کی. اور ان کے پیچھے جو 2 سال تقریباً نمازیں پڑھتے رہے، تقیہ کیا. پھر حضرت عمر کی جو بیعت کی، تقیہ کیا. حضرت علی ان سے راضی نہیں تھے. پھر 10 سال ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے. اور تو یہ خلفائے راشدین حضرت علی سے مشورے لیتے تھے، اہم چیزوں میں وہ حضرت علی کو فوقیت دیتے تھے. حضرت علی کو اللہ نے کمال کا علم نصیب فرمایا تھا. ان کی رائے ایسی ٹھوس اور پختہ ہوتی کہ انسان حیران رہ جاتا. تو 10 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے. اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت بھی کی، تو کہتے ہیں وہ تقیہ کیا. اور 12 سال ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، کہتے ہیں یہ تقیہ کیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی جو ان کی بیعت کی اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھی. اور حتیٰ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بیعت کر رہی تھی حضرت معاویہ کی. حضرت معاویہ کے بعد لڑائی ہوئی ہے نا، پہلے تو لڑائی نہیں ہوئی. تو صحابہ میں آپس میں بے انتہا محبت تھی. حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی جو ہے حضرت عمر کی زوجیت میں دی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی. تو یہاں تو اتنی محبت ہے کہ بیان سے باہر ہے. اور حضرت علی کو شیر خدا کہتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی 24 سال تک تقیہ کیا. 24 سال تک. حضرت علی کی شان کم نہیں ہو گئی. حضرت علی تو ایک ناحق، کوئی صحابی ناحق بات کو گوارا کر جائے یہ تھا ہی نہیں صحابہ کے اندر. اور حضرت علی تو سب سے بہادر صحابہ میں سے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی ناحق کو دیکھ کر خاموش رہ جائیں؟ آج بھی آپ دیکھتے ہیں حالات کتنے سخت ہیں، لیکن شام کے اندر لوگ جہاد کر رہے ہیں، داعش کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور ان کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کرتے. تو کیا لوگ حضرت علی سے زیادہ بہادر ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں جو جنگ میں آگے ہوتے تھے. جنگ سے پہلے 2-4 سوار نکلتے تھے، کفار کی طرف سے بھی اور مسلمانوں کی طرف سے بھی. پیچھے صفیں بنی ہوئی ہیں، تو پہلا دن جب جنگ کا ہوتا 2-4 سوار ادھر سے نکلتے، 2-4 سوار ادھر سے نکلتے، اور ان کی اکیلے لڑائی ہوتی تھی بھائی. اور اس میں ایک کو قتل کر دیا جاتا، ایک بچ جاتا. تو حضرت علی تو اتنے بہادر تھے کہ ان مقابلوں کے لیے سب سے آگے نکلا کرتے تھے اور مقابلہ کرتے تھے. اللہ تو بس اللہ تعالی جو ہے ان لوگوں کے سینوں کو کھول دیں، اللہ ان کو سمجھ نصیب فرما دیں کہ یہ حسین کا راستہ نہیں ہے. حسین محبتوں کے سفیر تھے، حسین جرت کا نام تھے. دیکھو کربلا میں اپنی جان دے دی، لیکن جو چیز ناحق نظر آئی اس کا ساتھ انہوں نے نہیں دیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو ان کے والد ہیں. تو اندازہ لگائیے جب بیٹے کا یہ حال ہے تو والد کا کیا حال ہوگا.
تو بس اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو کھول دیں، اللہ ان کو سمجھ نصیب فرما دیں۔ اسلام تو محبت کا راستہ ہے، اور شیعوں کے ساتھ جو اہل سنت کی لڑائی بھی ہوتی ہے صرف اسی بنا پر کہ وہ ہمارے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ صحابہ سے ہمیں اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر محبت ہے، جانوں سے بھی بڑھ کر محبت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، آپ کے والد کو کوئی گالی دے تو آپ سے برداشت نہیں ہوتی، تو صحابہ جن سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہمیں محبت ہے، تو جب گالیاں ان کو دی جاتی ہیں، برا بھلا کہا جاتا ہے، تو یقیناً جو ہے یہ کسی سے بھی برداشت نہیں ہوتا، ورنہ تو کبھی لڑائی ہو ہی نہ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر قسم کی گمراہیوں سے ہماری بھی حفاظت فرمائے، اور قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ تو دیکھو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 3 بچوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان رکھے، اور لیکن یہ پھر کہتے ہیں کہ یہ ابو بکر کسی اور کی نسبت سے رکھا، عمر کسی اور کی نسبت سے رکھا، اور عثمان کسی اور کی نسبت سے رکھا، کسی اور کی نسبت سے۔ اندازہ تو لگائیے۔ شیعہ کہتے ہیں تمام صحابہ مرتد ہو گئے تھے العیاذ باللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اور حضرت علی ان کو مانتے نہیں تھے، لیکن صرف تقیہ کیا ہوا تھا۔ تقیہ کسے کہتے ہیں؟ دل میں کچھ اور ہو، ظاہر اور ظاہر میں کچھ اور ہو۔ تو دل میں وہ نہیں مانتے تھے، لیکن ظاہر میں بس ویسے ہی ان کی اطاعت کر لی، ان سے بیعت کر لی، ان کی بیعت کر لی۔ ہم کہتے ہیں شیر خدا ایسا نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھ لیں کہ عام انسان ہوتا ہے، جہاں اسے کوئی ناحق بات نظر آتی ہے وہ اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی جان دے دیتا ہے، لیکن ناحق بات کو برداشت نہیں کرتا۔ آپ جگہ جگہ اس قسم کے واقعات دیکھتے ہیں۔ حکومت کوئی اسلام کے خلاف قانون لانے کی کوشش کرتی ہے، تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کئیوں کی جانیں اس میں چلی جاتی ہیں، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹتے، کیونکہ ان کو ایک چیز ناحق نظر آ رہی ہے۔ تو کیا شیر خدا سے یہ بڑھ کر ہیں یہ؟ نہیں، حضرت علی شیر خدا ہیں بھائی۔ حضرت علی بہادر ترین صحابہ میں سے ہیں، وہ کیسے تقیہ کر سکتے ہیں بھائی؟ حق چیز نظر آئے اور اس کو وہ تسلیم کر لیں، ہم کہتے ہیں ممکن ہی نہیں۔ حضرت علی کو تو چھوڑو، حضرت علی کا مقام تو بہت اونچا ہے، کوئی عام صحابی بھی ہو، اس کے سامنے کوئی ناحق چیز آئے وہ کبھی گوارا نہیں کرے گا کہ اس کو قبول کر لے بھائی۔ تو تقیہ کرنا، تقیہ تو کبھی کوئی بہادر آدمی تقیہ کر ہی نہیں سکتا، اس کی مردانگی، اس کی جرت، اس کی شجاعت اسے اجازت ہی نہیں دیتی۔ وہ ناحق کو گوارا کرنا اس کی طبیعت ہی میں نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی طبیعت ہی ایسی تھی کہ ناحق کو کبھی گوارا کر ہی نہیں سکتے تھے۔ ان کو ایسی غیرت اللہ نے عطا فرمائی تھی کہ ناحق کو کبھی گوارا کر ہی نہیں سکتے۔ تو اگر العیاذ باللہ صحابہ مرتد ہو گئے تھے تو حضرت علی ایک لمحے کے لیے بھی ان کو گوارا نہ فرماتے، کبھی بھی تقیہ نہ کرتے۔ بہادر اور جرت والا اور غیرت والا انسان تقیہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو اگر حضرت علی پر اور حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر ہم تقیہ کہیں ان کے بارے میں، یہ تو ہم نے ان کے دیکھو ہم نے ان کا مقام کتنا نیچے گرا دیا۔ اللہ اللہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، وہ ان کی بیوی تھیں۔ اگر العیاذ باللہ حضرت علی کی نظر میں حضرت عمر مسلمان ہی نہیں تھے تو مجھے آپ بتائیے، کیا کوئی شخص اپنی بیٹی غیر مسلمان کو دے سکتا ہے؟ کبھی گوارا عام آدمی گوارا نہیں کر سکتا، عام مسلمان گوارا نہیں کر سکتا۔ میں اپنی بیٹی کس کو دوں؟ ایک غیر مسلمان کو دے دوں گوارا؟ تو حضرت علی رضی اللہ جلیل القدر صحابی بھائی، خلفائے راشدین میں، اور جن کے اتباع کا تمام امت کو حکم دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا اتباع کرو اور خلفائے راشدین کا
اتباع کرو بھائی، اور ان کا مقام، اور وہ اپنی بیٹی ایک غیر مسلمان کو دے دیں، ممکن ہی نہیں ہے بھائی، تقیہ کر کے بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی اپنی بیٹی دے دے بھائی۔ بات وہی ہے، معلوم ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے بے انتہا محبت اور عقیدت تھی، اور اتنی عقیدت تھی کہ اپنی بیٹی ان کو دے دی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان رکھے۔ بس جب انسان نے ایک چیز کو نہ ماننا ہو تو بہت سے راستے نکال ہی لیتا ہے۔ تو جواب میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا کسی اور کی نسبت سے، عمر رکھا کسی اور کی نسبت سے، عثمان رکھا کسی اور کی نسبت سے۔ حیرت کی بات ہے، ان سے پہلے یہ تین خلفائے راشدین ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ ہیں، اور حضرت علی ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھ رہے ہیں، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی اور کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں بھائی، کسی اور کی طرف۔ اور اگر العیاذ باللہ یہ مرتد ہو گئے تھے تو یہ غیر مسلمان ہوئے، تو غیر مسلمان کے نام کے ساتھ تو انسان اپنے بچوں کے نام کی مشابہت بھی پسند نہیں کرتا۔ اگر یہ حضرت علی کی نظر میں مسلمان نہیں تھے تو کسی اور کی نسبت سے بھی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر نہ رکھتے، کیونکہ ابو بکر کے ساتھ مشابہت آ رہی ہے نہیں۔ کسی اور کی نسبت سے بھی اپنے بیٹے کا نام عمر نہ رکھتے، کیونکہ عمر کے ساتھ کیا آ رہی ہے؟ مشابہت آ رہی ہے غیر مسلمان کے ساتھ بقول ان کے۔ اور عثمان اپنے بیٹے کا نام نہ رکھتے، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مشابہت آ رہی ہے۔ معلوم ہوا یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ تو جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ پھر اور ایسے راستے نکال لیتے ہیں کہ انسان بیان نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں یہ نام جو رکھے کسی اور کی نسبت سے رکھے، اور بعض پھر اور دوسری طرف سے بات کو پکڑ لیتے ہیں، جب نہیں ماننا تو کہتے ہیں نہیں ماننا ہم نے۔ کہتے ہیں حضرت علی نے تو اپنے بچوں کے نام ان کے نام پر رکھے، انہوں نے اپنے بچوں کے نام حضرت علی کے نام پر کیوں نہیں رکھے؟ دیکھو عجیب عجیب اعتراض ہے۔ جب بات کو نہیں ماننا سو نہیں ماننا بھائی۔ دعا کرو اللہ میری ان باتوں کو اصلاح کا ذریعہ بنائے، اور جن جن تک یہ بات پہنچے اور سننے والوں کے اللہ سینوں کو کھول دے اور دین حق کی طرف وہ آ جائیں کہ یہ جس راستے کو علی و حسن و حسین کا راستہ بتلایا جا رہا ہے یہ دراصل ان کا راستہ نہیں ہے۔ یہ جرت والے لوگ تھے، شجاعت والے لوگ تھے، غیرت والے لوگ تھے، انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی لیکن کبھی نہ حق کو قبول نہیں کیا۔ تو یہ تقیہ کیسے کر سکتے ہیں بھائی؟ تقیہ کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں ایک دن آپ ایک پرانا سا کمبل اوڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے، بڑے ہی غمگین بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی جاننے والے آئے، حضرت ابو مریم رحمہ اللہ، وہ جاننے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے جاتے تھے، تابعی، تو وہ آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان اور غمزدہ بیٹھے ہوئے دیکھا، اور دیکھا ایک کمبل اوڑھا ہوا ہے بڑا ہی پرانا۔ تو کہنے لگے یا امیر المومنین، یہ کمبل بڑا پرانا ہے، اس کو بدل لیں، پھٹا ہوگا، پرانا ہوگا، کہیں سے ادھڑا ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہی رونے لگ پڑے، پہلے غمگین بیٹھے تھے اب رونے لگ پڑے۔ تو وہ کہنے لگے حضرت ابو مریم یا امیر المومنین، اگر مجھے پتا ہوتا میری بات سے آپ کو تکلیف ہوگی تو میں کبھی یہ بات نہ کہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تم جانتے ہو یہ کمبل مجھے کس نے اوڑھایا ہے؟ یہ کمبل مجھے میرے خلیل نے اوڑھایا ہے۔ خلیل کہتے ہیں گہرا دوست، گہرا محبوب۔ یہ کمبل مجھے میرے خلیل نے اوڑھایا ہے، خلیل نے پہنایا۔ انہوں نے پوچھا کیا امیر المومنین آپ کے خلیل کون؟ کہا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں کیسی محبت تھی،
کہ ان کی یاد آئی، ان کا کمبل اوڑا ہوا ہے اور حضرت علی غم کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو کتنی محبت تھی حضرت علی کے دل میں کہ بیان سے باہر ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغیوں نے گھر میں محصور کر دیا، بند کر دیا، سب کچھ بند ہے، تو جو چند لوگ حفاظت کرنے والے تھے ان میں حضرت علی کے بیٹے غالباً حضرت حسن یا حضرت حسین بھی تھے، جن کو حضرت علی نے وہاں کھڑا کیا کہ تم یہاں کھڑے رہو ان کی امیر المومنین کی حفاظت کے لیے۔ دیکھو، جب جان جانے کا خطرہ ہے لیکن اتنی محبت ہے کہ اپنے بیٹے کو وہاں پر کھڑا کر دیا کہ تم نے ان کا خیال رکھنا ہے، کوئی باغی یہاں تک پہنچنے نہ پائے۔ تو ان میں اتنی محبتیں تھیں کہ بیان سے باہر ہے، بیان سے باہر ہے۔ اور الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں سب کی محبت نصیب فرمائی ہے۔ اللہ، تو دعا کرو میری یہ باتیں جو جن جن تک پہنچے اللہ ان کے سینوں کو کھول دیں، اور وہ خود یہ چھوٹی سی چند باتیں ہیں بھائی، جب بحث میں انسان پڑھتا ہے تو پھر کوئی بات کبھی مانتا نہیں ہے، لیکن اگر اچھے طریقے سے دو چار جملے بھی کہے جائیں وہ بھی ذہن کو کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ تو اگر وہ میری ان دو چار باتیں ہیں جو میں نے سادہ سی کی ہیں، کوئی دلائل کے ذریعے ان کو ہرانے کی کوشش نہیں کی، آسان سے سمجھانے کے لیے، ان کے دل کے دریچوں کو کھولنے کے لیے چند باتیں کی ہیں، تو دعا کرو اللہ ان کے دل کے دریچوں کو کھول دے اور اس کے ذریعے ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگوں کو دین حق کی طرف رجوع کی توفیق نصیب فرما دے۔ آگے دیکھیے بھائی، قولہ فی مناہج، جمع منہج، یہ مناہج جمع ہے منہج کی، وہو الطریق الواضح، اور وہ واضح راستے کو کہتے ہیں۔ منہج کسے کہتے ہیں؟ واضح راستہ۔ قولہ الصدق، قولہ الصدق متن میں مجرور تھا تو وہی اعراب یہاں بھی پڑھ لیں۔ قولہ الصدق، الخبر والاعتقاد اذا طابق الواقع كان الواقع ايضا مطابقا له فان المفاعلة من الطرفين۔ اچھا، یہ ذرا مشکل مقام ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں بھائی۔ یاد رکھیے، ایک ہے صدق اور ایک ہے حق، ایک ہے صدق اور ایک ہے حق۔ صدق اور حق، اور دونوں کا معنی تقریباً ایک ہے۔ صدق اور حق کا معنی ہے درست، صحیح، سچ۔ تو جو بھی درست ہو، صحیح ہو اور سچ ہو اس کو صدق بھی کہتے ہیں اور حق بھی کہتے ہیں بھائی، حق بھائی۔ البتہ ان میں کچھ معمولی فرق ہیں، جیسے شارح یہاں پر ایک فرق ذکر کریں گے۔ والد صاحب رحمہ اللہ سے جب ہم شرح عقائد پڑھ رہے تھے، جس میں عقیدوں کا بیان ہے، علم کلام کے اندر یہ کتاب ہے، آپ بھی انشاءاللہ درجہ سادسہ میں پڑھیں گے، تو وہاں پر صدق اور حق کے بارے میں آیا، تو والد صاحب نے ان دونوں میں کچھ فرق ہمیں بیان کیے تھے، ہمیں کچھ فرق لکھوائے تھے، آپ بھی وہ فرق لکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو ہر جگہ کام آئیں گے۔ اچھا، پہلے ایک بات سمجھ لیں بھائی، اس کے بعد پھر لکھیں۔ یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے قول ملفوظ، ایک ہوتا ہے قول معقول۔ توجہ ہے؟ ایک ہوتا ہے قول ملفوظ، وہ بات جس پر ہم تلفظ کریں، مثلا میں زبان سے کہتا ہوں کہ زید کھڑا ہے، یہ کیا ہے؟ قول ملفوظ۔ لیکن یہ جب زبان سے میں نے کہا تو کہنے سے پہلے ہم ہمیشہ بات کو ذہن میں سوچتے ہیں کہ کیا بولنا ہے اور پھر ہم اس پر کلام کرتے ہیں۔ تو پہلے میں نے ذہن میں سوچا کہ زید قائم، زید کھڑا ہے، اور پھر میں نے اس پر تلفظ کیا۔ تو جب تک یہ بات ذہن میں ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قول معقول۔ کیا کہتے ہیں؟ قول معقول۔ اور اسی کو عقیدہ بھی کہتے ہیں۔ جب میں نے کہا زید کھڑا ہے تو کیا مانا؟ میں نے مان لیا کہ زید کھڑا ہے، تو اسی کو عقیدہ بھی کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، تو اس بات کو ہم مان لیتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ عقیدہ، یا اس کو کیا کہتے ہیں؟ قول معقول۔
اور جب ہم اسی کو زبان سے بولیں تو یہ جو الفاظ ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ قول ملفوظ کہتے ہیں بھائی، قول ملفوظ۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اب لکھیے بھائی، صدق اور حق میں، صدق اور حق میں 4 فروق ہیں۔ صدق اور حق میں 4 فروق ہیں۔ فرق اول، فرق اول، صدق کا مصداق، صدق کا مصداق صرف ایک یعنی قول ہے۔ صدق کا مصداق صرف ایک یعنی قول ہے، یعنی قضیہ ملفوظہ، یعنی قضیہ ملفوظہ، یعنی صرف قول جو ہے وہ صدق سے موصوف ہوتا ہے، یعنی صرف قول صدق سے موصوف ہوتا ہے، یعنی صرف قول صدق سے موصوف ہوتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں، چنانچہ کہتے ہیں، ھذا القول صادق، ھذا القول صادق، جبکہ حق کے مصداق 4 ہیں، جبکہ حق کے مصداق 4 ہیں۔ عموماً 4 ہیں، عموماً۔ نمبر 1 اقوال، نمبر 1 اقوال، نمبر 2 عقائد، عقائد، نمبر 3 ادیان، ادیان جمع ہے دین کی، ادیان، اور نمبر 4 ہے مذاہب۔ یہ چاروں امور حق کے ساتھ موصوف ہوتے ہیں، یہ چاروں امور حق کے ساتھ موصوف ہوتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں، چنانچہ کہتے ہیں، ھذا القول حق، ھذا القول حق، ھذا القول حق۔ اسی طرح کہتے ہیں ھذہ العقیدۃ حق، ھذہ العقیدۃ حق۔ ھذا الدین حق، ھذا الدین حق، ھذا الدین حق۔ اور اسی طرح ھذا المذہب حق، ھذا المذہب حق۔ قول سے مراد نسبت تام خبری ہے، نسبت تام خبری ہے، یعنی جس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا کہا جا سکے۔ جس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا کہا جا سکے۔ کیا لکھا؟ قول سے مراد نسبت تام خبری ہے، جس کو آپ خبر بھی کہتے ہیں۔ لکھو آگے،
جس کو آپ خبر بھی کہتے ہیں. بھائی دیکھو پہلے سمجھ لو ایک چھوٹی سی چیز. دیکھو کلام دو قسم پر ہے، ایک ہے انشاء، ایک ہے خبر. یہ جو خبر ہے نا، خبر یہ ہے نسبت تام خبری، یعنی وہ حکم ہے. حکم جانتے ہو؟ مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زید قائم، یہ میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں جس کے کہنے والے کو سچ ہے جھوٹا کہا جا سکے. اس کو خبر بھی کہتے ہیں، اسی کو قول بھی کہہ دیا، اور اسی کو قضیہ ملفوظہ بھی کہہ لیں، اور اسی طرح اس کو حکم بھی کہہ لیں. حکم کیا ہے؟ یہاں کیا حکم میں بیان کر رہا ہوں؟ حکم کیسے نکالتے ہیں؟ کیا چیز بیان ہو رہی ہے؟ زید قائم، یہ تو پورا جملہ آپ نے بول دیا. حکم کیا بیان ہو رہا ہے؟ ہاں زید کا. دیکھو خبر کیا ہے؟ کھڑا ہونا. اس کی اضافت کر دو مبتدا کی طرف. زید قائم، قائم کا مصدر کیا؟ قیام، اور مبتدا کیا؟ زید. اس کی طرف اضافت کر دو قیام زیدن. آپ سے کوئی پوچھے اس قضیے میں کون سا حکم بیان ہو رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ قیام زید، قیام زیدن، قیام زیدن، یا یوں کا اردو میں قیام زید بیان ہو رہا ہے، زید کا کھڑا ہونا. آگے لکھیے. عقیدہ اور قول دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. عقیدہ اور قول دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. قول سے قضیہ ملفوظہ مراد ہے. قول سے قضیہ ملفوظہ مراد ہے، اور عقیدہ سے قضیہ معقولہ مراد ہے، اور عقیدہ سے مراد قضیہ معقولہ ہے. جو عقیدہ واقع کے مطابق ہو، جو عقیدہ واقع کے مطابق ہو تو کہا جاتا ہے هذه العقیدۃ حق. قول اور عقیدہ شخصی چیزیں ہیں. قول اور عقیدہ شخصی چیزیں ہیں، جبکہ دین کلی چیز ہے. جبکہ دین کلی چیز ہے. دین وہ ہوتا ہے جو منسوب الی اللہ ہو، جو منسوب الی اللہ ہو، جو منسوب الی اللہ ہو. چاہے یہ نسبت درست ہو یا نہ ہو، چاہے یہ نسبت درست ہو یا نہ ہو. جبکہ مذاہب کی بنیاد رائے اور عقل پر ہوتی ہے. رائے اور عقل پر ہوتی ہے. جبکہ مذاہب کی بنیاد رائے اور عقل پر ہوتی ہے. لکھ لیا؟ فرق ثانی. فرق ثانی، صدق کا مقابل کذب ہے. صدق کا مقابل، فرق ثانی، صدق کا مقابل کذب، کاف چھوٹا، ذال اور با. کذب، اسی کو آپ کذب بھی پڑھتے ہیں بھائی، کذب. تو صدق کا مقابل کذب ہے، اور حق کا مقابل باطل ہے. اور حق کا مقابل باطل ہے. فرق ثالث، فرق ثالث،
تیسرا فرق اعتباری ہے، تیسرا فرق اعتباری ہے، واقعی اور حقیقی نہیں، واقعی اور حقیقی نہیں۔ دونوں میں مطابقت، دونوں میں مطابقت بین الواقعی، بین الواقعی والحکم، والحکم ضروری ہے، ضروری ہے۔ بھائی پہلے اس کو سمجھ لو، پھر یہ پورا کرتے ہیں۔ ادھر دیکھو بھائی میں نے بتلایا صدق اور حق دونوں کا معنی کیا ہے؟ صحیح، درست اور سچ، لیکن کچھ فرق بھی ہیں جو ہم لکھ رہے ہیں۔ ایک فرق کیا ذکر کیا کہ صدق صرف کس کی صفت بنتا ہے؟ قول، ھذا القول صادق کہتے ہیں عام طور پر، اور جبکہ حق وہ 4 چیزوں کی صفت بنتا ہے۔ کس کس کی؟ اقوال کی بھی، عقیدوں کی بھی، عقیدوں کی بھی صفت بنتا ہے، دین کی بھی اور مذہب کی بھی، ان سب کی صفت بنتا ہے حق بھائی۔ اور دونوں میں مطابقت ہوتی ہے بین الواقعی والحکم۔ مثلا میں نے دیکھو، ایک ہے میں زبان سے کہتا ہوں زید کھڑا ہے، یہ ہے الفاظ میرے، کیا ہیں؟ اور ایک واقعہ اور خارج ہے کہ خارج میں بھی زید کھڑا ہے یا کھڑا نہیں۔ تو اگر میرے یہ الفاظ واقع کے مطابق ہیں تو یہ ہے صدق، یہ کیا ہے؟ صدق ہے۔ میرے الفاظ کہہ لو، یا میرا قضیہ ملفوظہ کہہ لو، یا میری یہ خبر جو ہے، یا میرا جو حکم ہے جو میں نے زبان سے ادا کیا، یہ حکم کیا ہے؟ واقع کے مطابق ہے۔ تو صدق میں بھی واقع کے ساتھ مطابقت دیکھی جاتی ہے۔ اگر آپ کی بات واقع کے مطابق ہے، آپ نے بھی زبان سے کہا زید کھڑا ہے اور واقع میں بھی زید کھڑا ہے، تو ہم کہیں گے ھذا القول صادق، کہ یہ قول کیا ہے؟ سچا ہے، کیونکہ یہ واقع کے مطابق ہے۔ اسی طرح آپ کا قول اگر واقع کے مطابق ہے تو بھی کہیں گے کہ ھذا القول حق، یہ قول کیا ہے؟ حق ہے، صحیح ہے۔ تو معلوم ہوا یہاں مطابقت دیکھی جائے گی، کس چیز میں؟ بین الواقعی والحکم۔ کس میں مطابقت دیکھو گے؟ واقع کے ساتھ اس جو حکم آپ لگا رہے ہیں، جو آپ حکم لگا رہے ہیں، اس حکم میں اور واقع میں مطابقت دیکھی جائے گی۔ اگر مطابقت ہو تو صدق اور حق ہے، اگر مطابقت نہیں تو کذب اور باطل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دونوں میں کس چیز کو دیکھا جاتا ہے؟ مطابقت کو۔ کس کو؟ اور مطابقت باب مفاعلہ ہے، توجہ ہے؟ مطابقت کیا ہے؟ طابق یطابق مطابقتا فهو مطابق، اس میں فاعل کیا آیا؟ مطابق۔ وطوبق یطابق مطابقتا فذاک مطابق، دیکھا اس میں مفعول کیا آیا؟ مطابق، اس میں فاعل آیا مطابق اور اس میں مفعول آیا مطابق۔ تو یہاں مطابقت دیکھی جاتی ہے، کس میں؟ حکم میں اور واقع میں۔ جو آپ حکم ذکر کر رہے ہیں لفظوں کے اندر اور یا جو عقیدے میں ہے، تو اس کی مطابقت دیکھی جاتی ہے کس کے ساتھ؟ واقع کے ساتھ۔ توجہ ہے؟ تو یاد رکھیے صدق میں مطابقت دیکھی جائے گی حکم کی طرف سے۔ کس کی طرف سے؟ حکم کی طرف، کہ یہ حکم مطابق ہے، توجہ سے، حکم مطابق ہے کس کے؟ واقع کے۔ توجہ ہے؟ حکم مطابق ہے کس کے؟ تو واقعہ اس کے مطابق ہوا، کیونکہ ایک اس میں فاعل ہے تو دوسرا کیا بنے گا؟ اس میں مفعول۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ یہ حکم یا یہ قول واقع کے مطابق ہے تو واقعہ کیا ہوا؟ اس کے مطابق ہوا۔ اور اگر آپ واقع کی طرف سے دیکھیں کہ یہ واقعہ اس حکم کے مطابق ہے تو حکم کیا ہوگا؟ اس کے مطابق ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے۔ جیسے تپائی ہے آپ کے سامنے 3 فٹ کی، آپ چاہیں تو دائیں طرف سے اس کی پیمائش کریں تو بھی 3 فٹ، آپ چاہیں تو بائیں طرف سے پیمائش کریں تو بھی کتنی؟ 3 فٹ ہے۔ تو بات ایک ہی ہے، البتہ ایک میں
मुताबकत किसकी तरफ से देखी जाएगी? हुक्म की तरफ से। सिदक में मुताबकत देखी जाएगी हुक्म की तरफ से, और हक के अंदर मुताबकत देखी जाएगी वाक़े की तरफ से। मैंने बतलाया फर्क कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब एक मुताबिक होगा दूसरा क्या होगा? मुताबिक। अगर ये मुताबिकत आप किसकी तरफ से देखते हैं? हुक्म की तरफ से। यह देखते हैं कि हुक्म वाक़े के मुताबिक है, तो वाक़या क्या बन गया? मुताबिक। तो इसको क्या कहेंगे? सिदक। और अगर आप मुताबिकत देखते हैं वाक़े की तरफ से कि ये वाक़या क्या है? इस हुक्म के जो आपने जुबान से अदा किया, इस हुक्म के मुताबिक है, तो वाक़या हुआ मुताबिक, तो हुक्म क्या हुआ? मुताबिक। तो फिर इसी को हक कहेंगे। तो अगर मुताबिकत किसकी तरफ से देखें? हुक्म की तरफ, तो इसको क्या कहेंगे? मुताबिक। इसको सिदक कहेंगे, यानी हुक्म मुताबिक हुआ ना, तो ये इसको क्या कहेंगे? तो गोया यहां पर मौसूफ हुक्म हो रहा है। कौन मौसूफ हो रहा है? हुक्म मुताबिकत के साथ मौसूफ हो रहा है। तवज्जो है? किसकी तरफ से देख रहे हैं? दोबारा सुनो। हुक्म में अगर आप देखें कि हुक्म क्या है? वाक़े के मुताबिक है, तो मुताबिकत किसकी तरफ से देख रहे हो? हुक्म की तरफ से, तो इसको क्या कहेंगे? इसको सिदक कहेंगे। और अगर आप मुताबिकत किसकी तरफ से देखते हो? वाक़े की तरफ से। ये वाक़या क्या है? हुक्म के मुताबिक है, तो फिर इसको क्या कहेंगे? हक कहेंगे कि ये कौल क्या है? हक है। मतलब एक ही कौल है ना, कौल में हुक्म आएगा या नहीं आएगा? तो इसमें अगर आप मुताबिकत किसकी तरफ से देखें? कौल की तरफ से, यानी हुक्म की तरफ से। किसकी तरफ देखें? वाक़े की तरफ। तो क्या कहेंगे? हादल कौलु। किसकी तरफ से देख रहे हो? क्या बात है, मुश्किल हो गई बात। फिर सुनो। देखो कौल जो है ना, कौल, इसको हक भी कहते हैं, इसी को सिदक भी कहते हैं। हाज़ल कौलु हक़्क़ुन कहते हैं या नहीं कहते? और हाज़ल कौलु सिदक़ुन भी कहते हैं या नहीं? तो ये किस वक्त सिदक कहेंगे और किस वक्त इसको हक कहेंगे? तो देखो यहां दो चीजें हैं। एक वो कौल है, यानी हुक्म, क्या है? हुक्म कह लो या कौल कह लो। ये कौल अगर इसकी मुताबिकत होगी किसके साथ? वाक़े के साथ। तो अगर आप कौल की तरफ से यानी हुक्म की तरफ से किसको देखते हैं? मुताबिकत को, तो कौल हुआ मुताबिक और वाक़या क्या हुआ? मुताबिक। तो क्या कहेंगे? हाज़ल कौलु सादिक़ुन। हाज़ल कौलु, तो मुताबिकत किसकी तरफ से देख रहे हैं? कौल की तरफ से, हुक्म की तरफ से। तवज्जो है? मैंने मिसाल, बात एक ही है। जैसे तिपाई 3 फुट की है, आप दाएं तरफ से नापें तो भी 3 फुट, बाएं तरफ से नापें तो भी 3, सिर्फ एतबारी फर्क है। आपने एक ने एतबार किया दाएं तरफ से, दूसरे ने एतबार किया किसकी तरफ से? बाएं तरफ से। बात एक ही है। तो ये एतबारी फर्क है जिसमें हम एतबार कर रहे हैं। अगर आप मुताबिकत एक तरफ से कौल की तरफ से देखते हैं या वाक़े की तरफ से आप मुताबिकत देखते हैं, तो फिर तो यह फर्क है। अगर आप इसका एतबार ही नहीं करते तो कोई फर्क भी नहीं है। चाहे आप हाज़ल कौलु सादिक़ुन कह दो, चाहे आप हाज़ल कौलु हक़्क़ुन कह दो। तो ये किस पर मौकूफ है? मुअतबिर के एतबार। आप एतबार करते हैं, एतबार करने वाला एतबार करता है क्या? कि सिदक में मुताबिकत किसकी तरफ से मोतबर? कौल और हुक्म की तरफ से। और हक में मुताबिकत किसकी तरफ से मोतबर? वाक़े की तरफ से। सूरत समझ में आ रही? नहीं समझ में आई बात, मेरा ख्याल है। देखो ना, देखो, एक मर्द है एक औरत, इन दोनों के दरमियान अक़्द निकाह हो गया, तो ये जो दोनों में ताल्लुक है इसको क्या कहते हैं? निकाह। क्या कहते हैं? निकाह। और इस निकाह की वजह से एक को कहेंगे बीवी और दूसरे को कहेंगे खावन। अगर ये रब्त और ताल्लुक न होता तो मियां बीवी इनको कहते नहीं, वो एक आदमी था और एक औरत थी। लेकिन जब अक़्द निकाह हो गया, दोनों में ताल्लुक आ गया, रबत आ गया, तो एक को कहेंगे बीवी और दूसरे को कहेंगे खावन। बीवी इसको कहेंगे किसकी तरफ देखते हुए? शौहर की तरफ। इस औरत को बीवी कहेंगे किसकी तरफ देखते हुए? शौहर की तरफ। और शौहर को हम शौहर कहते हैं किसकी तरफ देखते हुए? बीवी की तरफ देखते हुए। तो यहां पर भी इसी तरह है, एक है कौल जो आप कहते हैं और एक क्या है?
واقعہ ہے. میں کہتا ہوں زید کھڑا ہے، یہ میں نے کس سے کہا؟ زبان سے. اور واقع میں بھی پھر دیکھیں گے زید کھڑا ہے یا کھڑا نہیں. تو یہ جو قول کی واقع کے ساتھ مطابقت ہے، قول کی واقعی کے ساتھ اسی کے دو نام ہیں، ایک کیا؟ صدق، اور دوسرا کیا؟ حق. صدق کب کہیں گے اور حق کب کہیں گے؟ تو اگر آپ دیکھتے ہیں قول اور حکم کی طرف سے مطابقت، کس کی طرف سے؟ اور حکم کی طرف سے، تو پھر یہ کیا ہے؟ صدق. اور اگر آپ مطابقت دیکھتے ہیں کس کی طرف سے؟ واقع کی طرف سے، تو پھر یہ کیا ہے؟ حق ہے. تو معلوم ہوا صدق میں موصوف کون ہوتا ہے؟ قول اور حکم. صدق میں کون موصوف ہوتا ہے؟ قول اور حکم. اور حق میں موصوف کون ہوتا ہے؟ واقعہ موصوف ہوتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا دونوں میں کون سا، جیسے میاں بیوی میں تھا عقد نکاح، یہاں واقع قول اور واقعہ ہے. قول اور واقع میں کون سی نسبت ہے؟ مطابقت. کیا ہے؟ یہ جو تعلق ہے اس کو مطابقت کہتے ہیں. یہ مطابقت اگر کس کی طرف سے دیکھیں؟ قول اور حکم کی طرف سے، تو قول اور حکم ہوا مطابق اور واقعہ ہوا مطابق، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ صدق کہتے ہیں. اور اگر یہ مطابقت ہم دیکھیں کس کی طرف سے؟ واقع کی طرف سے، تو واقعہ ہوا مطابق، اور وہ قول اور حکم کیا ہوا؟ مطابق، اور اس کو کیا کہیں گے؟ حق کہیں گے. بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ اچھا، تو کیا لکھا تیسرا فرق؟ اعتباری ہے واقعی اور حقیقی نہیں. ہاں، تیسرا فرق آپ لکھ رہے تھے فرق ثالث اعتباری ہے، واقعی اور حقیقی نہیں. اور دونوں میں مطابقت بین الواقع والحکم ضروری ہے. کن دونوں میں؟ صدق میں بھی اور حق میں بھی. دونوں میں مطابقت ہونی چاہیے. صدق بھی تب کہیں گے جب مطابقت ہو، حق بھی تب کہیں گے جب کیا ہو؟ میاں بیوی تب ہی کہیں گے نا جب عقد نکاح ہو. تو یہاں پر مطابقت ہوگی تو صدق کہیں گے، مطابقت نہیں ہے تو صدق بھی نہیں. مطابقت ہے تو حق کہیں گے، مطابقت نہیں تو حق بھی نہیں ہے. تو دونوں میں مطابقت بین الواقع والحکم ضروری ہے. لکھ لیا؟ آگے لکھیے. حق میں مطابقت من جانب الواقع، حق میں مطابقت من جانب الواقع للحکم دو لام آئیں گے. للحکم معتبر ہے. یوں کہتے ہیں کہ واقعہ مطابق حکم ہے. یوں کہتے ہیں کہ واقعہ مطابق حکم ہے. واقعہ مطابق قول ہے. دو جملے. واقعہ مطابق حکم ہے، واقعہ مطابق قول ہے. تو واقعہ مطابق ہوا، با کے نیچے زیر ڈالیں مطابق. تو واقعہ مطابق ہوا اور قول مطابق ہوا، با پر زبر ڈالیں، اور قول مطابق ہوا حق میں. یہ نشان لگا دیں، بات پوری ہو گئی. کیونکہ لفظ حق کے معنی کا تقاضا یہ ہے، کیونکہ لفظ حق کے معنی کا تقاضا یہ ہے، کیونکہ لفظ حق کے معنی کا تقاضا یہ ہے. حق الشیء، اعراب بھی ڈالنے. حق الشیء، یا کے بعد حمزہ ڈالنی ہے. الشیء
حق الشیء ای ثبت الشیء، ای ثبت الشیء، یہ حق کا لغوی معنی ہے. یعنی چیز موجود ہے، یعنی چیز موجود ہے، یعنی چیز کا واقع میں وجود ہے. کیا لکھا؟ یعنی چیز موجود ہے. آگے لکھو، یعنی چیز کا واقع میں وجود ہے، یعنی چیز کا واقع میں وجود ہے. جبکہ صدق میں مطابقت بین الحکم للواقعی، دو لام آئیں گے، للواقعی معتبر ہے، معتبر ہے. صدق میں اصل موصوف حکم ہے. صدق میں اصل موصوف حکم ہے، اور حق میں اصل موصوف واقعہ ہے، اور حق میں اصل موصوف واقع ہے، اصل موصوف واقعہ ہے. اگرچہ نتیجہ ایک ہی ہوگا، اگرچہ نتیجہ ایک ہی ہوگا، جیسے تپائی کی لمبائی 2 گز ہو، جیسے تپائی کی لمبائی 2 گز ہو. تپائی تا دو نقطوں والی، پے اور الف. جیسے تپائی کی لمبائی 2 گز ہو، چاہے ادھر سے ناپیں یا ادھر سے، چاہے ادھر سے ناپیں یا ادھر سے. فرق صرف اعتباری ہے، فرق صرف اعتباری ہے. فرق چہارم، فرق چہارم. صدق قائل کی صفت بنتا ہے، صدق قائل کی صفت بنتا ہے. چنانچہ کہتے ہیں، چنانچہ کہتے ہیں، ھذا القائل صادق، ھذا القائل صادق. لکھ لیا؟ ھذا القائل صادق، ھذا المتکلم صادق، ھذا المتکلم، ھذا المتکلم صادق. زید صادق، زید صادق. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ جی. متکلم بھی کون ہے؟ قائل ہے. زید بھی کون ہے؟ قائل ہے. تو قائل کی صفت بنتا ہے. تو لفظ قائل ہونا ضروری نہیں ہے. زید قائل صفت ہے اس کی، وہ قائل ہے تو آپ اس کو صادق کہہ سکتے ہیں، یا متکلم ہے تو وہ اس کو آپ صادق کہہ سکتے ہیں. جبکہ حق وہ قائلین کے لیے وصف نہیں بنتا، جبکہ حق قائلین کے لیے صفت نہیں بنتا. لہذا
هذا القائل حق، هذا القائل حق، یا هذا المتکلم حق، یا هذا المتکلم حق، یا زید حق نہیں کہیں گے، یا زید حق نہیں کہیں گے۔ لکھ لیا بھائی؟ چلیے جی یہ بحث مکمل ہوئی بھائی۔ دیکھیے بھائی اب شرح کے اندر اب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ قولہ الصدق، چاہے رفع پڑھ لو کیونکہ یہ خبر ہے، اور چاہے تو اعراب جو متن میں تھا وہی اعراب یہاں پڑھ لیں۔ وہاں پر کیا تھا؟ فی مناہج الصدق، مجرور تھا، مضاف الیہ تھا۔ قولہ الصدق، الخبر والاعتقاد، دیکھا کس کس کی بات کر رہے ہیں؟ خبر اور اعتقاد کی، یعنی عقیدے کی۔ جی عقیدہ کس کا نام ہے؟ قول معقول۔ اور خبر کس کا نام ہے؟ قول ملفوظ، قول ملفوظ۔ تو وہی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں الخبر والاعتقاد، خبر اور اعتقاد جو ہیں اذا طابق الواقع، جب یہ دونوں واقع کے مطابق ہوں تو کان الواقع ایضا مطابقا لہ، تو واقعہ بھی ان کے، جب یہ اس کے مطابق ہیں تو وہ اس کے مطابق ہوگا، کیونکہ مطابقت کیا ہے؟ دونوں طرف سے فعل چاہتا ہے یا نہیں؟ آپ کبھی ایک کو مطابق بناتے ہیں، کبھی دوسرے کو مطابق بناتے ہیں، اسی لیے بنا رہے ہیں کہ دونوں مطابقت دونوں طرف سے ہو سکتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں خبر اور اعتقاد اذا طابق الواقع، جب یہ واقع کے مطابق ہوں تو کان الواقع ایضا مطابقا لہ، تو واقع بھی ان کے مطابق ہوگا۔ فإن المفاعلة من الطرفین، اس لیے کیونکہ باب مفاعلہ کیا ہے؟ دونوں طرف سے ہوتا ہے، دونوں طرف سے فعل کو چاہتا ہے۔ جیسے ضارب زید عمرو، تو معنی کیا ہوا؟ دونوں نے ایک دوسرے کی پٹائی، زید ضارب بھی ہے اور مضروب بھی، اور عمر بھی ضارب بھی ہے اور مضروب بھی۔ اچھا، فإن المفاعلة من الطرفین، اس لیے کیونکہ باب مفاعلہ جو ہے دونوں جانب سے ہوتا ہے۔ فهو من حيث انه مطابق للواقع، پس یہ خبر اور اعتقاد ان میں سے ہر ایک، دونوں میں سے ہر ایک اس حیثیت سے کہ یہ مطابق ہے للواقع، کس کے مطابق؟ واقع کے مطابق ہے۔ بالکسری، کسرہ کے ساتھ۔ کیا معنی بالکسری؟ کیا چیز ہے کسرہ کے ساتھ؟ مطابق لفظ جو پیچھے گزرا نا، اس کی ایک با کے، اس کو کسرہ کے ساتھ پڑھنا، اس کے ساتھ، یہ ہمارے علماء کا طریقہ، وہ کیا کرتے ہیں جہاں غلطی کا شبہ ہو تو لفظوں میں صراحتاً ذکر کر دیتے ہیں۔ یہاں اب مطابق پڑھنا ہے یا مطابق پڑھنا ہے، دونوں صورتیں بن سکتی تھیں، تو انہوں نے لکھ دیا بالکسری، کہ یہ کس کے ساتھ ہے؟ کسرے، یہ مطابق پڑھنا ہے، مطابق نہیں۔ تو یہ دونوں اس حیثیت سے کہ انہو مطابق للواقع، کہ یہ واقع کے مطابق ہے، بالکسری یسمى صدقا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صدق کہتے ہیں۔ ومن حيث انه مطابق له بالفتح، اور اس حیثیت سے کہ یہ واقع کے مطابق ہے، مطابق ہے، معلوم ہوا آپ کس کی طرف سے دیکھ رہے ہو؟ واقع کی طرف سے دیکھ رہے ہو، وہ مطابق ہے، اور یہ ومن حيث انه مطابق له بالفتح، اور اس حیثیت سے کہ یہ واقع کے مطابق ہے فتحہ کے ساتھ، یسمى حقا، تو اس کو حق کہتے ہیں۔ وقد يطلق الصدق والحق، اور کبھی کبھار صدق اور حق کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی بولا جاتا ہے على نفس المطابقت ایضا، نفس مطابقت پر بھی۔ کس پر؟ بھائی پہلے تو یہ تھا ایک کی طرف سے ہم دیکھتے تھے، مثلا حکم کی طرف سے یا عقیدے کی طرف سے دیکھا تو یہ کیا ہے؟ مطابق، اور واقعہ کیا ہے؟ مطابق۔ تو حکم کی طرف سے یہ کیا ہے؟ صدق، اور واقع کی طرف سے اگر دیکھو تو یہ کیا ہے؟ حق ہے۔ یہ کیا ہے؟ حق۔ لیکن کبھی ان دونوں کے درمیان جو ربط ہے، جو تعلق ہے، جو جوڑ ہے، اس جوڑ ہی کو، اس پر ہی یہ
صدق اور حق بول دیے جاتے ہیں. کس پر؟ جو ان دونوں کے درمیان جوڑ اور مطابقت ہے. کیا ہے؟ دیکھو ایک طرف ہے حکم اور ایک طرف کیا ہے؟ واقعہ ہے. ایک طرف کیا ہے؟ حکم. ایک طرف حکم ہے دوسری طرف واقعہ ہے. تو ان دونوں میں کوئی تعلق ہے یا ویسے ہی مطابق اور مطابق کہہ رہے ہو؟ تعلق ہے. کیا ان سے تعلق ہے؟ مطابقت والا. جیسے میاں بیوی میں ان کے بیچ کون سا تعلق ہے؟ نکاح. درمیان میں تعلق ہے. اس تعلق کو جیسے وہاں نکاح کہتے ہیں یہاں پر اس تعلق کو وہ جو مطابقت ہے اسی کو صدق بھی کہہ دیتے ہیں اور اسی کو کبھی کبھار حق بھی کہہ دیتے ہیں. یہ جو دونوں میں آپس میں مطابقت ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ پہلے کیا تھا؟ یا تو ہم حکم کو موصوف کر رہے تھے جب مطابقت کس کی طرف سے دیکھی؟ حکم کی. اور جب مطابقت واقع کی طرف سے دیکھی تو کس کو موصوف کر رہے تھے؟ واقع کو. لیکن کبھی ان دونوں سے قطع نظر دونوں کے درمیان جو کیا ہے؟ نفس مطابقت ہے. اس کے اعتبار سے ہی اس ایک چیز کو صدق اور حق کہہ دیتے ہیں. تو یہ معنی ہے وقد يطلق الصدق والحق على نفس المطابقت ايضا. اور کبھی کبھار اطلاق ہوتا ہے صدق اور حق کا نفس مطابقت پر بھی. نفس مطابقت پر ہی اس کا اطلاق ہوتا ہے. البتہ اس میں بھی جانب معتبر ہوگی. اگر یہ مطابقت اس نظر سے ہے کہ یہ حکم کی طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ صدق. اور یہ مطابقت آپ دیکھ رہے ہیں لیکن کس کی طرف سے دیکھ رہے ہیں؟ واقع کی طرف سے. تو اس کو کیا کہیں گے؟ حق کہیں گے. تو نام تو اسی مطابقت کا ہے لیکن اس میں بھی جانب ملحوظ ہوگی. تو یہاں دیکھیے شارح کے کلام کا حاصل یہ ہوا. شارح نے کیا کہا تھا؟ قولہ الصدق الخبر والاعتقاد. کس کی بات کی؟ خبر اور عقیدے کی. یعنی قول اور عقیدے کی. کس کی بات کی؟ قول اور عقیدے کی بات کی. تو اس شارح کے کلام کا حاصل یہ ہوا کہ قول اور عقیدہ، توجہ ہے، قول اور عقیدہ اس حیثیت سے کہ یہ واقعے کے مطابق ہوں تو ان کو صدق کہا جاتا ہے، ان کو صادق کہا جاتا ہے. قول اور عقیدہ توجہ ہے، اس حیثیت سے کہ یہ واقعہ کے مطابق ہوں ان کو صادق کہا جاتا ہے. اور قول اور عقیدے کو حق کہا جاتا ہے اس حیثیت سے کہ واقعہ ان کے مطابق ہو. تو اگر قول اور عقیدہ اس حیثیت سے کہ یہ واقعے کے مطابق ہیں انہی کو صادق کہتے ہیں اور انہی کو حق کہتے ہیں اس حیثیت سے کہ واقعہ ان کے مطابق ہے. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ بھی آئی ہو تو انشاءاللہ کل دوبارہ میں اس کا خلاصہ ذکر کر دوں گا. انشاءاللہ پھر بات خوب اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی. چلیے بس بہذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام.